بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوش اخلاق اور بلند کردار موچی کا واقعہ۔ اس موچی کا نام تو عبدالشکور تھا، مگر سب اسے شکو موچی کہہ کے پکارتے تھے۔ پہلی بار اس پر میری نظر اس وقت پڑی جب میں اپنے ملازم کے ساتھ اسکول جا رہا تھا۔ مجھے وہ بچوں کے کسی رسالے کا کردار نظر آیا۔ سفید ململ کا کرتا، سفید رنگ کی شلوار، سر پر چکدار کپڑے کی پگڑی بندھی ہوئی تھی، چہرے پر سفید داڑھی خوب سج رہی تھی۔ چارپائی کو ایک ڈنڈے کی مدد سے ٹیڑھا کھڑا کر کے اس کے نیچے اس نے اپنی دکان بنا رکھی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی جادوگرنی نے اپنے جادو سے سزا کے طور پر اسے موچی بنا دیا ہے۔ میں ان دنوں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ بچوں کے رسالے پڑھنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میرا ننھا سا ذہن اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہ سوچ سکا۔ میرے ابو کا تبادلہ نیا بہاولپور ہوا تھا۔ سرکاری مکان نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں اس علاقہ میں کرائے کے مکان لینا پڑا۔ وہیں شکو موچی بیٹھتا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی جہاں چند دکانوں اور کھوکھوں کے علاوہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ شکو موچی کو دیکھتا تو میں ہر روز ہی تھا، مگر اس سے میری پہلی ملاقات ایک اتوار کو ہوئی، جب گھریلو ملازم کے نہ ہونے کی وجہ سے میں اسکول کا جوتا ٹھیک کروانے اس کے پاس گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اسے بغیر سلام کیے کہنا شروع کیا کہ میرا جوتا ٹھیک کر دو۔ وہ کسی کام میں مصروف تھا۔ اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھا کے اس نے میری طرف دیکھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جواب دیا، السلام علیکم بیٹے۔ سچی بات ہے کہ مجھے شرمندگی کا احساس ہوا۔ خیر، میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ اس بات کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ اس کے بعد جب بھی شکو موچی کے پاس گیا میں نے ہمیشہ سلام میں پہل کی۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خوشی کا احساس ہوا، جیسے وہ اس بات پر خوش ہو کہ کسی ایک ذرا سی توجہ سے مجھ میں ایک خوبی پیدا ہو گئی ہو۔ ایک دن میرا جوتا ٹھیک کرتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون سی جماعت اور کون سے اسکول میں پڑھتا ہوں۔ باتوں کے دوران مجھے اس وقت خاصی حیرت ہوئی جب اس نے بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور کون سے گھر میں رہتا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شکو موچی واقعی ایک شہزادہ ہے جسے جادوگرنی نے اپنے جادو سے موچی بنا دیا ہے۔ میں نے جب اس سے جوتا ٹھیک کروانے کا معاوضہ پوچھا تو اس نے میری توقع سے کم معاوضہ مانگا۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو اس نے مجھے اپنی صندوقچی سے 2 ٹافیاں نکال کر دی اور اس کے ساتھ یہ نصیحت بھی کی کہ باقی کے پیسے میں امی کو واپس کر دوں، کوئی چیز خرید کر نہ کھاؤں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اٹھی۔ میں نے ٹافیاں کھائی نہیں کیونکہ مجھے لگا کہ یہ جادو کی ٹافیاں ہیں جنہیں کھا کر کہیں میں بھی کوئی اور روپ نہ دھار لوں۔ پھر کبھی کبھی میں شکو موچی کے پاس جانے لگا۔ میں کسی کام سے بھی مارکیٹ جاتا تو شکو موچی کو سلام کرنے ضرور جاتا۔ میرے سلام کے جواب میں وہ مجھے دعائیں دیتا۔ شکو موچی ہمیشہ صاف ستھرے لباس میں رہتا۔ میں نے کبھی اسے کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا۔ ہر کسی سے اخلاق سے بات کرتا تھا۔ نماز روزے کا پابند تھا، کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ اللہ نے اسے جس حال میں رکھا تھا وہ اسی میں خوش تھا۔ اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرتا تھا۔ ایک دن کسی کام سے میرا جانا شکو موچی کے گھر ہوا۔ 2-3 گلیاں چھوڑ کر اس کا گھر تھا۔ اس کا بہت چھوٹا سا گھر بھی اس کی طرح صاف ستھرا تھا۔ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، میری خوب خاطر مدارت کی۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ وہ بے اولاد ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے جو اس نے اپنی حلال کمائی سے بنایا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 9ویں جماعت میں تھا جب پاکستان بنا۔ وہ بھی اپنے ماں باپ اور 2 بھائیوں کے ساتھ ضلع جلندھر سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہا تھا کہ راستے میں فسادیوں نے اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور وہ باقیوں کے ساتھ ضلع بہاولپور میں منتقل ہوا۔ جب وہ اپنی داستان سنا رہا تھا تو میں نے پہلی بار شکو موچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شکو موچی کوئی شہزادہ نہیں، عام انسان ہے۔ کچھ عرصے بعد میرے والد صاحب کو سرکاری مکان مل گیا تو ہم وہاں چلے گئے۔ جاتے ہوئے میں شکو موچی کو خدا حافظ کہنے گیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے کسی عزیز سے جدا ہو رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی۔ اس نے مجھے نصیحت کی، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا اور نہ کسی کو دکھ دینا۔ اللہ کی مخلوق کو ستانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد بھی میں کبھی کبھی اپنے ملازم کے ساتھ یہاں آتا تو شکو موچی سے ضرور ملتا۔ وہ مجھے اچھی نصیحتیں کرتا اور میری تعلیم کے بارے میں پوچھتا۔ پھر میرے والد کا تبادلہ سیالکوٹ ہو گیا۔ بہاولپور سے آتے ہوئے میں اس سے ملاقات نہ کر سکا، جس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہا۔ 7-8 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ ایک مرتبہ مجھے کسی کام سے بہاولپور جانا پڑا۔ میں خاص طور پر شکو موچی سے ملنے اس جگہ پہنچا، مگر شکو موچی کے اڈے کی جگہ ایک پختہ دکان تعمیر ہو چکی
चुकी थी। मैं इधर उधर देख रहा था कि किसी से इसके बारे में पूछूं कि अचानक मेरी नजर गली के कोने पर लगे इस बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था शक्कू मोजी स्ट्रीट। मैं सामने एक दुकान पर पहुंचा ताकि दुकानदार से इसके बारे में पूछूं। दुकानदार ने मुझे बताया कि 3 साल पहले इसका इंतकाल हो चुका है। वो इस कदर खुश इखलाक और बुलंद किरदार शख्स था कि इसके इलाके के लोगों ने इसकी याद में इस गली का नाम शक्कू मोजी स्ट्रीट रख दिया है। इस दुकानदार ने मुझे बताया कि वो कोई मालदार या मशहूर शख्स नहीं था, मगर इसका इंकिसार और आदतें इस कदर अच्छी थी कि यहाँ के लोग अक्सर इसको याद करते हैं। मैंने इसकी बीवी के बारे में दुकानदार से पूछा तो इसने मुझे बताया कि 1 साल पहले इसका भी इंतकाल हो गया है। फिर मेरे कहने पर वो दुकानदार अपना काम छोड़कर मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। हम करीबी कब्रिस्तान पहुंचे और शक्कू मोची की कब्र पर फातिहा ख्वानी की। वापसी पर मैं सोच रहा था कि इंसान अपने किरदार और इखलाक से ही दूसरों के दिलों में घर बनाता है और लोग इसे बरसों याद रखते हैं। शक्कू मोची के पास दौलत नहीं थी, वो कोई मशहूर आदमी भी नहीं था। ये इसका इखलाक और किरदार था कि 3 बरस गुजर जाने के बाद भी इसके इलाके के लोग इसे याद रखते हैं। ये इसका इखलाक और किरदार था कि 3 बरस गुजर जाने के बाद भी इस इलाके के लोगों ने इसे याद रखा। मेरा इससे कोई रिश्ता ना होने के बावजूद इसकी कब्र पर फातिहा ख्वानी करने गया। अल्लाह के हाँ यकीनन इसका मुकाम बुलंद होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।